انہوں نے اپنے جواب کے اندر کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خوارج جو ہے کسی صورت شیعہ نہیں تھے۔ اچھا، وہ لوگ تھے جس طرح سے گزشتہ خلفاء کو انہوں نے مانا اور بعد میں جب امیر المومنین خلیفہ بنے اس طرح سے مانا۔ جس کانسیپٹ میں ہم شیعہ تسلیم کرتے ہیں اس کانسیپٹ سے انہوں نے نہیں مانا تھا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفہ ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے اطاعت ہے اور اطاعت واجب ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اس طرح سے جس طرح گزشتہ خلفاء تھے ان کی بات کو ماننا ہے۔ ایک ہی چیز۔ میں حافظ صاحب یہ نہ سمجھے گا کہ مفتی صاحب کی تائید کر رہا ہوں، لیکن یہ شخص جس نے حضرت علی کا قتل کیا، یہ ابن ملجم، یہ خوارج تھا اور یہ پہلے شیعہ میں تھا نا؟ نہیں، شیعہ میں نہیں تھا۔ یہ ساتھ ہونا الگ چیز ہوتی ہے، شیعہ ہونا الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دو باتوں عرض کرو، ایک بات کاٹ لیتا ہوں، نہیں، کاٹتا ہوں صرف ایک شیعان علی جب اس موقع پر جب علی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، جب اس وقت شیعہ کا لفظ آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لشکر میں کھڑا ہوا جو بھی شخص ہے اس کو شیعان علی کہا جاتا ہے۔ بس میری وضاحت یہ آپ کی وضاحت ہے، ہمارے پاس یہ وضاحت نہیں ہے، ڈیفینیشن نہیں، کیونکہ امیر المومنین جو خلیفہ بنے تھے تو وہ مسلمانوں کے تمام کے خلیفہ تھے، وہ صرف اپنے شیعوں کے خلیفہ نہیں تھے۔ بات سر دراصل کانسیپٹ کی ہے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ہی آنا تھا، سب کو ہی آنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے خلافت کو تسلیم کیا اور یعنی وہ سوچ کر تسلیم کیا میں تھا حضرت علی کی رکاب میں، مگر وہ خلافت کے معنوں میں تھا، خلافت کے معنوں میں نہیں تھا۔ ان کے لشکر میں ہونا اس بات کا قطعاً ثبوت نہیں ہے کہ وہ شیعہ علی ہے، وہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، وہ امیر المومنین کو معصوم مانتا ہے۔ وہ اس طرح سے مان رہا تھا جس طرح گزشتہ خلفاء کو مانا گیا اس نے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ سمجھ چکے۔ دوسری جو یہ خوارج کا معاملہ ہے تو ان کی پیشن گوئی رسول خدا نے کی تھی کہ ایک شخص آیا، رسول خدا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے جو ہے نا نادیبہ الفاظ کہے، رسول خدا سے کہا کہ اے محمد انصاف کرو انصاف۔ تو رسول خدا نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا مسجد کے اندر، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا، شاید پہلے حضرت ابوبکر نے کہا یا حضرت عمر نے، تو رسول خدا نے کہا کہ اس شخص کی ایک جماعت نکلے گی جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، خوبصورت پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ انہیں وہ قتل کرے گا جو میری جوتیوں کو یا گانٹھ رہا ہے، مطلب وہ سی رہے تھے۔ تو سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ تو معرفت کے ساتھ خلیفہ خدا کو پہچاننا اور ہے، ساتھ ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر جو دوسری بات